بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شب عزا رضوی برادران کی جانب سے اور اس شب عزا میں ہم شب کی بیداریوں کے ذریعے امت کو یہ پیغام دینے بیٹھے ہیں کہ ہم اس دنیا میں وہ واحد مسلک ہیں، وہ واحد نظریہ ہیں کہ جب دنیا خواب غفلت میں گرفتار ہوتی ہے ہم علی کے ذکر سے جاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تذکرہ ہمیں کبھی سونے نہیں دیتا، اور جب سوتے ہیں تب بھی ہم محبت علی اوڑھ کے سوتے ہیں. اسی لیے ابھی جیسے کہ ابرار حسن صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ جو مجالس ہے، یہ جو عزا کا سلسلہ ہے، یہ یقیناً ہے تو حسین ابن علی کے لیے. اور ابھی جیسے کہ آپ نے حامد تکنوی صاحب کا سلام بھی سنا ابرار حسن صاحب سے کہ ایک تصور ہے، اور وہ تصور یہاں بیٹھے ہوئے ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ مدینے سے کربلا تک کا ایک فاصلہ بھی ہے. تو انسانوں کے لیے تو یہ فاصلہ ہے، لیکن صاحبان ایمان کے لیے یہ فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں. اس لیے کہ کربلا ہی سمجھاتی ہے کہ مدینہ کیا ہے، کربلا ہی سمجھاتی ہے کہ مدینہ کیا ہے. اور جب تک کربلا سمجھ میں نہ آئے
نہ مکہ سمجھ میں آتا ہے نہ مدینہ سمجھ میں آتا ہے. اور وہ جو ایک خالی مکان مدینے میں رہا، اس خالی مکان نے بتایا کہ اگر حسین کے اور آل محمد کے گھر کو خالی سمجھتے ہو تو اللہ کا گھر بھی تو خالی ہے. ابرار بھائی آپ کے شعر سے متاثر ہوگا کہ اللہ کا گھر بھی خالی ہے. تو اگر کہیں کوئی سلطنت، کوئی بادشاہت، کوئی قہار بادشاہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے آل محمد کے گھروں کو ویران کر دیا، تو وہ اس خواب غفلت سے بیدار ہو جائے. اس لیے کہ آج بھی آل محمد اپنے گھروں میں ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے اللہ بیت اللہ میں رہ رہا ہے، جیسے خدا بیت اللہ میں رہ رہا ہے. اگر تم کہہ رہے ہو کہ خدا بیت اللہ میں نہیں ہے تو پھر طواف کس بات کا ہے؟ پھر یہ وہاں جانے کی تڑپ کس بات کی ہے؟ پھر یہ حج کس بات کا ہے؟ تو یقیناً آل محمد اپنے گھروں میں آج بھی شاد و آباد ہے. بظاہر دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم نے ان مکانوں کو خالی کر دیا، لیکن اگر کسی دل میں کربلا بس جائے تو ہم دنیا کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی نہیں جا پاتا کربلا، بعض اوقات کوئی نہیں جا پاتا نجف، کوئی مجبوری ہے، کچھ مسئلہ ہے، کوئی اضطراب ہے، لیکن ہماری مائیں بچپن سے ہمارے دلوں میں حسین اور علی کو لا کے اس طرح بٹھاتی ہیں کہ اگر کبھی ہمیں کربلا، کبھی ہمیں نجف جانا ہو تو ہم اپنے دل کے دروازے پہ دستک دے لیتے ہیں کہ یہی علی بھی ہے، یہی حسین بھی ہے، یہی علی بھی ہے اور یہی حسین بھی ہے. اب مجھے بتائیں، عالم اسلام مجھے بتائے کہ یہ دل کس کی محبت کے لیے بنا؟ تمام عالم اسلام کے علماء سے سوال ہے کہ اللہ نے دل محبت کے لیے بنایا تو کس کی محبت کے لیے بنایا؟ تو سب کا ایک جواب ہوگا اللہ کی محبت کے لیے، کہ اللہ سے محبت کی جائے. تو صرف اللہ ہی سے محبت کرو، پھر اپنی اولاد سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ پھر اپنے گھر سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ پھر اپنے خاندان سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ پھر اپنے اہل و عیال سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ دوغلا پن چلے گا نہیں. اگر دل اللہ کے لیے بنا ہے تو محبت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اور دل مکان ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ کا. تو اب اسی لیے اللہ نے اپنے کعبے کو مکان نہیں کہا، کعبے کو مکان نہیں کہا یہ کعبہ گھر ہے، یہ کعبہ گھر ہے. اور ہم یہی بات سمجھا رہے ہیں ملا کو کہ کعبہ بیت ہے، مکان نہیں ہے. کعبہ بیت ہے، کعبہ گھر ہے، مکان نہیں ہے. اب بتائیں کہ مکان خالی کو کہتے ہیں اور گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی رہ رہا ہو. تو ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ کہ کبھی اللہ کے گھر میں کوئی رہا ہو. ہمیں کہیں کوئی روایت دکھائی جائے کہ اللہ کے گھر میں آ کے کوئی قیام پذیر ہوا ہو، اللہ کے گھر میں کوئی رہا ہو. کوئی کہیں سے روایت دکھا دے تو بھائی بات یہ ہے کہ ماننا پڑے گا. اس لیے اس روایت کے خلاف ہے بعض لوگ، حالانکہ سب نے بالاتفاق لکھا ہے. اور اس روایت کو جو میں آپ کے حوالے کرنے جاتا ہوں بالاتفاق اکثریت نے لکھا ہے سوائے معدود چند، کہ اس لیے خلاف ہیں کہ کعبے میں علی نہیں آئے، کہ اگر کعبے کو گھر کہنا پڑے گا تو ماننا پڑے گا کہ گھر والا کبھی گھر میں آیا ہے. تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کعبے کو مکان سے گھر کس نے بنایا، اس کعبے کو مکان اللہ سے بیت اللہ کس نے بنایا. اس لیے اللہ نے اسے مکان اللہ نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا کہ اللہ کا رسول پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اللہ لا مکان ہے. اللہ کسی مکان میں نہیں رہتا، اللہ کو کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے، کسی مقام کی ضرورت نہیں ہے. اللہ لا مکان تو ہے لیکن لا بیت نہیں ہے. سلامت رہے. یہ بات ہوتی ہے کہ ابرار حسن صاحب نے مجھے سیکل کر دیا اور گفتگو آگے بڑھ رہی ہے کہ اللہ لا مکان تو ہے لیکن لا بیت نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا رہے گا،
جب تک کعبے کو بیت اللہ کہا جاتا رہے گا تو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ اللہ لا بیت نہیں ہے۔ اب کہیں سے کوئی ملا کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات کی آپ نے، بیت اللہ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا گھر، تو ایسے تو ناقۃ اللہ بھی ہے، اللہ کا ناقہ، اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کا اونٹ، ایسے تو ناقۃ اللہ بھی ہے۔ تو اب ہم اس سے یہی کہیں گے کہ کیا اللہ کو بیٹھنے کے لیے ناقے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کہیں آنے جانے کے لیے کوئی سواری استعمال کرتا ہے؟ اور پھر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو ہمیں ان کے لیے لشکر تیار کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے کلاشن کوف بنانا ہے، ہمیں ان کے لیے توپیں تیار کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے فلانا مگ فائٹر پلین تیار کرنا ہے، ہمیں جیٹ طیارے تیار کرنا ہے، ہمیں لشکر تیار کرنا ہے، اور یہ سارا ہتھیار چونکہ امام آئیں گے تو لیٹسٹ ہتھیار سے لڑیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ اب تک پرانی اونٹنی پر کیوں بیٹھا ہے، جہاز پہ کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ ہائے 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 ہائے، توجہ فرمائے بھائی، سینکڑوں برس جناب صالح کے زمانے سے ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ۔ تو اگر آپ آج تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ناقے پر ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کو ناقے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جسم نہیں رکھتا ہماری طرح کہ وہ کہیں بیٹھ کے جائے، اس لیے کہ ناقے پہ بیٹھنا جو ہے ہمارے، وہ ناقے پہ نہیں بیٹھتا، اس نے کسی ناقے کو اپنے سے نسبت دی ہے، کسی ناقے کو اپنے سے نسبت دی ہے۔ اب اگر کوئی اس ناقے کی شبیہ بنائے اور کہے کہ یہ ناقہ صالح کی شبیہ ہے کہ جو ایک پہاڑ سے برآمد ہوا تھا، تو میں عالم اسلام کے افراد سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی ناقہ لے کے آئے اور کہے کہ اسے ناقہ صالح سے نسبت ہے، اور کوئی کھڑے ہو کے اس ناقے کی بے حرمتی کر کے دکھائے، سب کہیں گے کہ اس ناقے کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ اللہ سے منسوب ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ ناقۃ اللہ ہے۔ تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ اللہ تو کبھی نہیں بیٹھا تھا اس پر، اللہ تو کبھی نہیں بیٹھا تھا۔ کہا نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ نے نسبت دی، اللہ نے نسبت دی۔ نسبت کس سے دی؟ جناب صالح سے۔ اللہ نے جناب صالح کے ناقے کو اپنا ناقہ کہہ دیا۔ کیا ابھی بھی دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ نے ایک نبی کے ناقے کو اپنا ناقہ کہہ دیا اور کہا اس ناقے کی بے حرمتی نہ کرنا، اور اگر اس ناقے کی بے حرمتی کی تو تم عذاب کے قائل ہو جاؤ گے، عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح اللہ نے نبی کے ذوالجناح کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے، اس لیے کہ جو چیز نبی سے منسوب ہو جائے، جو چیز نبی سے منسوب ہو جائے، اللہ اس کی حرمت کا حکم دیتا ہے، اللہ اس کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ چھوڑ دیجئے، آپ ناقے کو چھوڑ دیجئے، اونٹنی کو چھوڑ دیجئے، قربانی کے بکرے کی کتنی حرمت ہے، قربانی کا بکرا، قربانی کا دمبا، قربانی کا گوشت بند، قربانی کا جانور، اس کی کتنی حرمت ہے، کتنا احترام ہے، کتنا احترام ہے۔ ایسے گھومتے پھرتے ہیں بکرے، آپ دیکھ رہے ہیں 1400 برس سے بکرے گھوم رہے ہیں، مستقل گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، کوئی لفٹ بھی نہیں کراتا۔ سادے سے بکرے ادھر ادھر گھومتے رہیں تو کوئی انہیں لفٹ نہیں کراتا۔ اور اگر کسی جانور کو نسبت ہو جائے قربانی سے، اگر کسی جانور کو نسبت ہو جائے خدا سے اور اس جانور کو قربانی کا جانور گردانا جائے تو فوراً اللہ کہتا ہے کہ اس کا احترام کرو، خبردار اس کے آگے نہ چلنا، اور دیکھو اس کے گلے میں جو رسی بندھی ہے اس کا بھی احترام کرنا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ قربانی کا جانور، بھائی قربانی کا جانور، اس میں ایسی کون سی بات ہے، صبح شام جانور گھومتے پھرتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ ہماری طرف آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے قربان ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے قربان ہو رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جانور اگر چلتے پھرتے ایسے ہی مر جائے تو کسی لائق نہیں ہے، اور اگر اس کی نسبت ہو جائے خدا سے تو وہ لائق احترام ہو جاتا ہے۔
یہی تو ہم 1400 برس سے سمجھا رہے ہیں کہ ادھر ادھر کی محبت میں مرو گے تو ہلاکت ہے، آل محمد کی محبت میں مرو گے تو شہادت ہے۔ ادھر ادھر کی محبت میں مرو گے تو ہلاکت ہے، اور آل محمد کی محبت میں مرو گے تو شہادت ہے۔ اور شہادت کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کہتے ہیں ہماری محبت میں مر جاؤ تو ہم مرنے نہیں دیں گے، ہم مرنے نہیں دیں گے، ہماری محبت میں مر جاؤ تو ہم مرنے نہیں دیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آل محمد اور اہل بیت ان کی اتنی اہمیت کیوں ہے، کیا ہے ان میں ایسا کہ جو کسی اور میں نہیں ہے؟ توجہ ہے، کیا ہے اہل بیت محمد میں ایسا، کیا ہے آل محمد میں ایسا، اور کیا ہے علی میں ایسا کہ ہمارے دل کھچے چلے جا رہے ہیں، کھچے چلے جا رہے ہیں، علی علی علی۔ ابھی میں نے نام علی لیا اور آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے، نہیں ہوئے تو مجھے نہیں پتا کسی کے ہاتھ کیوں نہیں بلند ہوئے علی کے نام لینے سے۔ ابھی نام لیا تو آپ کے دلوں میں ایک شمع روشن ہو گئی، آپ کے خون نے گردش شروع کر دی کہ علی کا نام آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل بنے ہی علی کے لیے، ہمارے قلب بنے ہی علی کے لیے۔ ہماری مائیں ہمیں لے کے آئی ہیں مجلس عزا میں کہ آؤ چلو فضائل علی سنتے ہیں۔ تو اب یہ علی میں ایسا ہے کیا کہ ہر دل کھچا جا رہا ہے، ہر دل کھچا جا رہا ہے۔ مجھے فارسی کا ایک مصرع آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ این علی کیس کہ عالم ہمیں دیوان اوست۔ یہ علی ہے کیا کہ پورا عالم دیوانہ ہوا چلا جا رہا ہے، عالمین دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں، علی علی۔ اور دیکھیے جہاں علی کا تذکرہ آتا ہے خون میں جوش آ جاتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، سب علی کے دیوانے ہیں، سب علی سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ علی میں کیا ہے، یہ آل محمد میں ایسا ہے کیا؟ تو اب ماننا پڑے گا کہ علی کے فضائل جو پڑھے جا رہے ہیں وہ آج کے نہیں ہیں۔ کوئی آج کا علی ہو تو فضائل گڑھے جائیں، علی تو وہی ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آج کا علی ہوں، میں آج کا علی ہوں، میں آج کا علی ہوں، تو کہنا کہ علی نے تو 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا تھا، تو جا کے اسرائیل کیوں نہیں فتح کر لیتا؟ علی تو فاتح خیبر ہے، علی فاتح خیبر۔ تو اگر آج کوئی اس دور کا علی ہے تو جائے یہودیوں کا خیبر آج بھی موجود ہے، جا کے اکھاڑے، جا کے ختم کرے۔ تو آج علی وہی علی ہے جو 1400 برس پہلے والا علی ہے، اس لیے کہ فضیلتیں اسی کے نام پر، فضائل اسی کے نام پر، حکایتیں اسی کے نام پر، آیتیں اسی کے نام پر، تفسیر اسی کے نام پر ہے، تعبیر اسی کے نام پر ہے، روایت اسی کے نام پر ہے، معجزات اسی کے ہاتھ میں، اختیار اسی کے ہاتھ میں، تصرف اسی کے ہاتھ میں، اقتدار اسی کے ہاتھ میں۔ اب دیکھیے قرآن ختم ہو رہی ہے، بات بڑی تیزی سے بات آگے بڑھ رہی ہے کہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، ہر مسلمان گھر میں موجود ہے۔ ویسے تو یہودی بھی قرآن پڑھتا ہے اپنے اپنے ترجمے کر کے، عیسائی بھی پڑھتا ہے، ہندو بھی پڑھتا ہے، اور مسلمان کے گھر میں بڑے انصرام و انتظام و اہتمام کے ساتھ قرآن موجود ہے، سب کے گھر میں قرآن موجود ہے۔ اچھا اگر مثلا کسی کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی سے آپ اس کی میکسیمم اسپیڈ ہوگی 250 260، تو اس نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ میکسیمم اسپیڈ 260 کلومیٹر پر آور، یہ 260 کلومیٹر ایسے جا سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا ہمارے گھر میں ہے، ہم گاڑی میں بیٹھے اور موٹر وے پہ چلے گئے اور ہم نے گاڑی کی اسپیڈ کو استعمال کر لیا، اس لیے کہ گاڑی ہمارے گھر میں۔ کسی نے کہا یہ کیمرہ ہے، یہ موبائل ہے، یہاں سے بیٹھ کے آپ امریکہ تک کی خبریں لا سکتے ہیں۔ آپ نے موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ نے آسمانوں کی خبریں، آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، سب چیز آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو جو دعویٰ کیمرے کا ہے، جو دعویٰ موبائل کا ہے کہ اس سے یہ کام کیے جا سکتے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ جو دعویٰ گاڑی کا ہے کہ اس سے یہ کام کیے جا سکتے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ گاڑی آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر ہوائی جہاز کسی کے پاس ہے تو ہوائی جہاز جو ہے وہ 6 گھنٹے کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کر دے گا، اس لیے کہ آپ کے پاس ہوائی جہاز موجود ہے۔
قرآن بھی آپ کے پاس موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَى. اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے. بھائی ایسی مثال دے دی. اب تو مثال سمجھیں آپ کہ بھائی ہر چیز گھر میں موجود ہے, اسے آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ قوت موجود ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا, قرآن میں یہ قوت موجود ہے. سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, اس کے ذریعے سے پہاڑ ہٹائے جا سکتے ہیں. پہاڑ ہٹائے جا سکتے ہیں. قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ, اس قرآن کے ذریعے سے سینکڑوں میل کے فاصلے چشم زدن میں طے کیے جا سکتے ہیں. چشم زدن میں طے کیے جا سکتے ہیں. اب سنیے تیسری صفت کیا ہے. اس قرآن کے ذریعے قبروں میں لیٹے ہوئے مردوں سے بات بھی کی جا سکتی ہے. کل ما بہ الموتى, اس قرآن کے ذریعے مردوں سے بات بھی کی جا سکتی ہے. اتنے بھی آپ بھولے نہیں ہیں پیچھے والے حضرات کے سمجھ نہیں کہ بھائی مردوں سے بات کی جا سکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے مردے بات کرتے ہیں اور ملا کہہ رہا ہے مردے بات ہی نہیں کرتے. تو جو سمجھ گیا اس کو میرا سلام ہے. قرآن کہہ رہا ہے کل ما بہ الموتى, کہ مردوں سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن کیسے؟ قرآن ہر گھر میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اب قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کے کیٹو پہاڑ سے کہو کیٹو پہاڑ ادھر آ جائے. قرآن پہ یقین ہے نا سب کو؟ یہ لائیو گفتگو جا رہی ہے اور سب میری بات سن رہے ہیں. ہمارے مخالفین بھی سن رہے ہیں, ہم سے حسد کرنے والے بھی سن رہے ہیں اور ہمارے دوست بھی سن رہے ہیں. اور وہ اس وقت اور حسد کرنے لگ گئے جب میں ان کو پہچان گیا. توجہ فرما رہے ہیں کہ بھائی قرآن تو سب جگہ موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے قرآن کا علم یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے. تو بھائی وہ کلیمنجارو, وہ ادھر افریقہ میں, وہ تنزانیہ سے آگے موشی کی طرف آپ جب جائیں, تنزانیہ سے دارالسلام سے 8 گھنٹے کے فاصلے پر کلیمنجارو, دنیا کا تیسرا سب سے بڑا پہاڑ. کیٹو, جس کراکورم, ہمالیہ. عجب پہاڑ ہیں 3, یعنی پہاڑ کو 3 کا عدد بہت پسند ہے. 3 بڑے بڑے پہاڑ. اب ان کو بلاؤ, قرآن کی آیت پڑھو اور کہو کیٹو یہاں آ جا. اچھا مجھے یہ بتائیں قرآن غلط کہتا ہے؟ نعوذ باللہ, قرآن کبھی غلط نہیں کہتا. قرآن سچ ہے, اس لیے کہ سچے کا کلام ہے. اللہ سچا ہے, اس سچے کا کلام ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس پہاڑ, اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے. اس قرآن کے ذریعے سے بیٹھے بیٹھے یہاں بیٹھے ہو اور سینکڑوں میل دور پہنچ سکتے ہیں. فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں. اس قرآن کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں. پڑھو آیت اور کرو مردوں سے بات. پڑھو آیت. اور کیوں جا رہے ہو یہ سعودی ایئر لائن اور ایمریٹس میں؟ پڑھو آیت اور قرآن سے کہو مجھے مکہ پہنچا دے, مجھے خانہ کعبہ دکھا دے. اللہ سچا ہے اور قرآن سچے کا سچا کلام ہے. تو اب بتاؤ کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بل للہ الامر جمیعا, یہ سارے کام اللہ کے لیے, سارے کام اللہ کے لیے ہیں. تو اب سنیے آپ, ولو انا قرآنًا کیوں ہے پھر؟ جب اللہ کے لیے ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کے ذریعے پہاڑ ہٹ جائیں, فاصلے طے ہو جائیں, مردوں سے بات ہو. تو اللہ کو کسی ذریعے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو کہہ رہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں تو کن کہتا ہوں سارے کام ہو جاتے. تو اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کام, پہاڑوں کو حرکت دینا, فاصلے طے کرنا, مردوں سے گفتگو کرنا. کبھی 1400 برس کی تاریخ میں کہیں کوئی منظر ایسا آپ کو نظر آیا کہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہو, وہ اترا اور اتر کر کہا ہو, قرآن کی آیت پڑھی ہو اور کسی پہاڑ کو حرکت دی ہو؟ کہیں اللہ نعوذ باللہ اترا ہو اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہو اور چشم زدن میں سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کیا, کبھی یہاں ابھی وہاں ہو جائے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اللہ اترا ہے اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہو اور قبر کے مردوں سے بات کی؟ کوئی منظر ایسا دکھا دیجیے.
چاہے تو اصول کافی میں دکھا دیجیے، چاہے تو تہذیب میں دکھا دیجیے، چاہے تو استفسار میں دکھا دیجیے، چاہے تو من لا یحذر الفقی میں دکھا دیجیے، چاہے تو صحیح بخاری میں دکھا دیجیے، چاہے تو صحیح مسلم میں دکھا دیجیے، چاہے تو مشکات میں دکھا دیجیے، چاہے تو ترمذی میں دکھا دیجیے، چاہے تو امام احمد بن حنبل کے مسند میں دکھا دیجیے. ٹھیک ہے، کہیں دکھائیے آپ کہ اللہ آیا ہو اور قرآن پڑھ کے اس نے پہاڑوں کو حرکت دی ہو. ہم نے تو نہیں سنا. ہم نے سنا تو صرف اتنا سنا کہ کسی نے کہا کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. توجہ فرما لیا. ہم نے تو یہ سنا کہ عیسائیوں نے کہا، مسلمانوں نے بھی نہیں کہا. حالانکہ کہنا چاہیے تھا مسلمانوں کو. عیسائیوں نے کہا کہ ہٹ جاؤ مباہلہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. یہ نہیں کہا کہ ہم وہ سیرتیں دیکھ رہے ہیں، کہا ہم وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انجیل میں محمد کی صورت بھی ہے، علی کی صورت بھی، حسن و حسین کا تذکرہ بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تورات و زبور و انجیل میں پنجتن پاک کا تذکرہ موجود ہے کہ جہاں انہوں نے کہا ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں. بھائی عیسائیوں نے قرآن تھوڑی پڑھا تھا. عیسائی قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی پیغمبر سے مباہلہ کرنے نہ آتا. اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے انجیل پڑھی. اس کا مطلب ہے کہ انجیل میں سورت محمد کا بھی ذکر ہے، سورت علی کا بھی ذکر ہے، پردہ و حجاب زہرا کا بھی ذکر ہے، سورت حسن و حسین کا بھی ذکر ہے. تبھی انہوں نے کہا کہ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جاؤ. آل محمد وہ ہیں کہ اب سمجھ میں آیا. چلو ابھی نہیں فیصلہ دیتا. دوسری بات وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اس قرآن کے ذریعے سینکڑوں میل کے فاصلے چشم زدن میں طے کیے جا سکتے. ایک لفظ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے. سینکڑوں میل کے فاصلے چشم زدن میں طے کیے جا سکتے ہیں. ادھر سے رسول نے کہا ناد علی جن مظہر لجائے. مل کے بولے. توجہ فرمائی آپ نے. ادھر سے آواز آئی ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی. اور ادھر آواز آئی ناد علی اور ادھر علی چشم زدن میں رسول کے پاس. اور قرآن نے کہا او قطعت بہ الارض، سینکڑوں میل کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں، سینکڑوں میل کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں. ایک بار علی بیٹھے ہوئے تھے اور مسند علم پر بیٹھے ہوئے تھے، مسند سلونی پر بیٹھے ہوئے تھے، فیصلے کر رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں، قضایا کے فیصلے کر رہے ہیں، مسائل حل کر رہے ہیں، وسائل تقسیم کر رہے ہیں. اور ایسے میں ایک بوڑھی عورت آ گئی اور بوڑھی عورت نے کہا، رو رہی تھی. علی نے کہا کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ کہا میرا بیٹا مر گیا. تو یا علی اب کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی کامن سینس والا وہاں بیٹھا دونوں طرف تو وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ بھئی عورت کہے گی کہ مجھے دفن و کفن کے پیسے چاہیے. تو اب دیکھ رہے تھے کہ اب آگے کہے گی کہ دفن و کفن کر دیجیے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اب دیکھیے 1400 برس پہلے وہی علی آج بھی علی ہے. اس کا ایمان، اس کا ایقان، اس کا مطلب ہے کہ ہر چاہنے والے کو یہ عقیدہ، یہ علی کی فضیلت، یہ علی کا اختیار، یہ علی کا اقتدار معلوم تھا اور اس پر یقین رکھتے تھے. کہا کہ کیا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا یا علی، اب دیکھیے گا، یا علی میں چاہتی یہ ہوں کہ یا تو مجھے بھی موت آ جائے یا میرا بیٹا زندہ ہو جائے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس وقت یہ عقیدہ عام تھا، یہ یقین عام تھا.
کامن عقیدہ تھا، سب کو یقین تھا کہ یہ جو علی ممبر سلونی پر بیٹھے ہیں یہ موت و حیات کا اقتدار اور اختیار رکھتے ہیں۔ ایک اور شخص آ گیا، ایک جوان آیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا باپ مر گیا اور میں دوسرے علاقے میں تھا اور یہاں پہنچا، میں مدینے میں تھا اور اس کا کوفے میں انتقال ہو گیا اور اس کی تدفین ہو گئی۔ تو اب مجھے نہیں پتا، میرا باپ کچھ وراثت چھوڑ کر گیا، کچھ زمین جائیداد چھوڑ کر گیا، مجھے نہیں پتا کہ وہ سب کہاں ہے، وہ سارا مال، وہ درہم و دینار، وہ سب کہاں رکھا۔ یا علی، میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کوئی امیر المومنین میرا کوئی رشتہ دار، کوئی میرا جاننے والا نہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ سب درہم و دینار کہاں۔ ایک بار علی نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، ہم چل کے خود مردے سے پوچھ لیتے ہیں، ہم چل کے خود مردے سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو علی آئے، علی نے قبر پر ٹھوکر ماری، اس لیے کہ یہ ابو تراب کا استحقاق ہے کہ تراب پہ چاہے تو ہاتھ رکھے چاہے تو پاؤں رکھے، یہ استحقاق ہے ابو تراب۔ اور کہا قم باذنی، میرے حکم سے باہر آ جا۔ مردہ کفن جھاڑتا ہوا باہر آیا، علی نے باتیں کی اور قرآن نے کہا اس قرآن کے ذریعے مردوں سے باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، اس قرآن کے ذریعے مردوں سے باتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو اب مجھ سے کوئی اختلاف بھی رکھ سکتا ہے، کوئی اتفاق بھی کر سکتا ہے۔ اب میں یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو یہاں سورہ رات کی ان آیتوں میں، سورہ رات کی 33ویں آیت میں جو اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اس قرآن میں یہ قوت ہے کہ پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے، اس قرآن میں یہ قوت ہے کہ میلوں فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں، اس قرآن میں یہ قوت ہے کہ مردوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں قرآن سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اس قرآن سے مراد قرآن ناسخ، نہیں تو قرآن تو میرے اور تمہارے گھر میں بھی موجود ہے، قرآن تو مولوی کے گھر میں بھی موجود ہے۔ گھر میں موجود ہونا الگ، کسی کے ذہن میں حفظ ہے قرآن، حافظان قرآن تو مسلسل قرآن لیے پھر رہے ہیں، اسی قرآن کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، حفظے میں رکھے ہیں، اور اسے ہی لے کے بیت الخلا میں چلے جاتے ہیں۔ بھائی قرآن حافظے میں ہے اور وہی حافظہ لے کے بیت الخلا میں چلے گئے۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ گستاخی ہو رہی ہے قرآن کی، بے احترامی ہو رہی ہے قرآن کی۔ تو اب یہ جو قاری قرآن ہے اس کو بھی تو قرآن یاد ہے، تو یہ قرآن پڑھ کے پاکستان سے بیٹھے بیٹھے مکے کیوں نہیں چلا جاتا؟ یہ قرآن پڑھ کے مردوں سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے مردوں پر یقین ہی نہیں ہے، اسے مردوں پہ یقین ہی نہیں ہے۔ تو توجہ فرمائیے آپ نے، تو وہ قرآن پڑھ کے پہاڑوں کو حرکت کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ حکومت پاکستان سارے حافظان قرآن کو بلائے اور یہ ڈائنامائٹ وغیرہ ہٹائے، یہ پہاڑ وہاڑ توڑنے کے لیے کٹی پہاڑیاں، پہاڑ توڑنے کے لیے حافظان قرآن کو بلایا جائے اور ان سے کہیں کہ آیت پڑھو اور پہاڑ توڑو۔ قرآن ہے قرآن، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس قرآن، اس لفظ قرآن کے پیچھے کوئی باطن ہے، کوئی باطن ہے، کوئی روحانیت ہے، کوئی مقصد ہے کہ قرآن کس کو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کس کو قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نام کیوں نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ لیجئے ایک اور آیت لے لیجئے کہ اللہ اگر نام لے لے تو نام تو آپ اپنے یہاں بچہ پیدا ہوا، آپ نے کہا وہ جو علی کا نام قرآن نے لیا وہ یہ والا علی ہے، اور پھر وہ علی تو وہی تھے 1400 برس، وہ ان کے لیے تھا، اب تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے آپ کہ بھئی نام کیوں نہیں، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ قرآن سے مراد علی ہے؟ کوئی کہہ سکتا؟ تو بس ختم ہو رہی ہے بات، اور بس میں مختصر کر رہا ہوں بات کہ بھائی نام کیوں نہیں ہے، تو نام اللہ اشاروں میں لیتا۔ دیکھیے قرآن نے کیا کہا، بڑی مشہور آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن یہ بتا کہ ذکر سے مراد ہے کیا، ذکر سے مراد کیا ہے، ختم ہو رہی ہے بات۔
کہ بھائی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ ذکر سے کیا مطلب ہے، ذکر سے مراد کیا؟ تو قرآن نے ایک بار آواز دی اور بڑے واضح الفاظ میں آواز دی۔ اللہ کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ کہا کہ اے صاحبان عقل، اے عقل والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی اور اب میں سورہ مبارکہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ اس اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، اے عقل والو، کہ جس اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا۔ اب قرآن فوراً بتا رہا ہے کہ یہ ذکر ہے کیا۔ سمجھنے والوں کے لیے ہے، اسی لیے قرآن کی آیت شروع ہو رہی ہے یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو۔ جو عقل والا ہوگا وہ سمجھے گا، جو عقل والا نہیں ہے وہ خاموش بیٹھا رہے۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ کیمرے ہیں تین، ان تین سے باتیں کر رہا ہوں، ان تین سے باتیں کر رہا ہوں کہ جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ چپ بیٹھا رہے۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں کہ اب جو عقل والا ہے وہ فوراً سمجھے گا قد انزل اللہ الیکم ذکرًا۔ یہاں پہ آیت رکی اور اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، اور اگلی آیت بتائے گی کہ ذکر سے مراد کون ہے۔ اگلی آیت بتائے گی کہ ذکر سے مراد کون ہے۔ ایک بار قرآن نے کہا، اور سمجھتے جانا، آہستہ آہستہ پڑھنا ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرًا رسولاً۔ ذکر سے مراد رسول۔ رسول کون؟ رسول کون؟ رسول سے مراد محمد۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، تو اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے کہا ذکر سے مراد ہے محمد۔ تو اب یہاں پر بھی تو بتاؤ، اللہ چاہتا تو ذکر کے بجائے نام محمد رکھ دیتا۔ تو جیسے یہاں لفظ ذکر میں نام محمد چھپایا، وہاں لفظ قرآن میں نام علی چھپا دیا۔ تو فرمایا یہاں پر لفظ ذکر میں نام محمد پوشیدہ کر دیا، اور وہاں لفظ قرآن میں نام علی کو پنہا کر دیا۔ سمجھنے والوں کے لیے ہے، اسی لیے کہا یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو۔ تو اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو یعنی یہ ہے، ایک رخ تو یہ ہے کہ جو عقل والا ہوگا وہ سمجھے گا، ایک تو یہ رخ ہے۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ جو سمجھے گا وہی عقل والا ہوگا، جو سمجھے گا وہی عقل والا ہوگا۔ تو عقل والوں کو اللہ مخاطب کرتا اور کہا وہ قرآن چونکہ ذکر ہے محمد، ذکر ہے محمد، تو اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ارے اس آیت کو تو کون سمجھے گا، اور میں یہیں پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، یعنی ذکر سے مراد محمد۔ تو جب ترجمہ ہو گیا لفظ ذکر کا، تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم نے ہی محمد کو پیدا کیا؟ نہیں، ہم نے ہی محمد کو نازل کیا، ہم نے ہی محمد کو نازل کیا، اور ہم ہی محمد کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی محمد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تم نے ایک محمد کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو مارا، اللہ نے کہا ہم آخری کو پردے میں رکھیں گے اور قیامت تک حفاظت کریں گے۔ محمد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج بھی آج کا جو محمد ہے وہ پردہ غیب میں ہے، اور اگر لفظ آ گیا ذکر سے مراد محمد، تو یہ یاد رکھنا پیغمبر نے کیا کہا؟ اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، سب کے سب محمد، سب کے سب محمد۔ تو اب ماننا پڑے گا جب ایک محمد نازل ہو رہا ہے تو 12 کے 12 نازل ہو رہے ہیں، 12 کے 12 نازل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن پیدا نہیں ہوتا، قرآن نزول کی منزل پر آتا ہے، قرآن نزول کی منزل پر آتا ہے۔ یہ قرآن ناطق، وہ قرآن صامت، وہ خاموش قرآن، اور یہ بولتا ہوا قرآن۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ بولتا ہوا قرآن؟
پوچھو جا کے عالم اسلام سے کہ قرآن ناطق سوائے آل محمد کے کوئی اور نہیں. اس لیے کہ اگر کوئی اور لے کے آؤ گے تو ہم پوچھیں گے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس نے نو کے نیزہ پر تلاوت کی ہو، جو نو کے سنا پر بول رہا ہو. لاؤ کوئی ایسا کہ جس نے نو کے سنا پر گفتگو کی ہو، اور گفتگو بھی عام انسانوں سے نہیں، گفتگو بھی اللہ سے ہو رہی ہے. گفتگو بھی وہ کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے. انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. عجبا، یہ حسین سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. حسین کا کٹا ہوا سر نو کے سنا پر جا رہا ہے، اور حسین کا سر کوفے سے گزرا، کوفے سے گزر کے آگے بڑھا، ایک علاقے میں داخل ہوا. کسی نے پوچھا کون آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ کہا باقی کی بہنیں آ رہی ہیں، باقی کے گھر والے آ رہے ہیں. لیکن وہ پوچھنے والا ایک چاہنے والا تھا، ایک چاہنے والا تھا. اسے معلوم ہوا تو ایک بار وہ جلال میں آ گیا، اور جلال میں آیا، حسین کے سر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور حسین آیت تلاوت کر رہے تھے. انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ نے کہا کہ ہاں یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ ہماری بڑی عجیب آیتیں ہیں، ہماری بڑی عجیب آیتیں ہیں. تو اس شخص نے نو کے سنا کے نیچے آ کے حسین کے سر کی طرف دیکھ کر کہا حسین اصحاب کہف سے زیادہ تو تم عجیب ہو، تمہارا قصہ عجیب ہے. اے حسین، سب روئے ہیں حسین پر، سب نے گریہ کیا ہے حسین پر، اور کوئی ایسا درد مند دل رکھنے والا نہیں ہے کہ نام حسین آئے اور وہ روئے نہ. اس لیے کہ عجیب ہے نام حسین، عجیب ہے نام حسین. اور ہر دور کا امام اسی بات پر رویا ہے، ہائے حسین، ہائے حسین. جاتے جاتے ہر دور کے امام نے آنے والے امام کو وصیتیں تو کی، امور امامت تو تفویض کیے، لیکن پہلی وصیت یہ کی کہ بیٹا عزاداری ختم نہ ہونے پائے، فرش عزا بچتا رہے، میرے جد حسین کا تذکرہ ہوتا رہے. اس لیے کہ معلوم ہے کہ اسی مجلس حسین میں ذکر توحید بھی ہے، اسی مجلس حسین میں ذکر رسالت بھی ہے. میرے عزیزو، آج شب 7 ربیع الاول آ گئی. وہ دن کہ جو مسلسل پہلی محرم سے شروع ہوئے وہ آج اپنی 65ویں منزل پر آ گئے. 65 دن ہو گئے ہمیں حسین حسین کرتے ہوئے. ہاں یہ حسین ہمارے دلوں سے کبھی جائے گا نہیں، غم حسین ہمارے دلوں سے رخصت نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک فرش عزا ہے، یہ ایک رسم عزا ہے کہ یقیناً اگلے برس پھر انتظار رہے، پھر انتظار رہے، اسی جوش کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ پھر سے ماتم حسین کریں گے. لیکن میرے عزیزوں، ابھی رضوی برادران کے جو مجلس ہے اس میں ایک شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے. ہائے کہہ دو، ہائے کہہ دو. اگر ماؤں نے سکھایا ہے تو ہائے کہہ دو. ایک شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے. تمہیں پتہ ہے کس کی شبیہ تابوت ہے؟ وہ میرے اور تمہارے وقت کے امام، امام زمانہ کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کا شبیہ تابوت برآمد ہونے والا ہے. ہاں وہ امام حسن عسکری کہ ابھی تم نے سنا کہ مدینہ کہاں اور کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا. یا آل محمد کے مقدر میں رہ گیا کہ مدینہ کہاں اور سامرہ کہاں، کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا. یہ مدینے کے رہنے والے کہیں کربلا میں دفن ہیں، کہیں نجف میں دفن ہیں، کہیں کاظمین میں دفن ہیں، اور میرا 11واں امام سامرہ میں ہے. اور وہ سامرہ کہ جو آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے، ختم ہو گئی بات. میں نے اسی لیے کہا کہ ہر دور کا امام، چاہے وہ امام زین العابدین ہو، چاہے وہ امام حسن عسکری تک، ہر دور کے امام نے ایک ہی بات کی ہے اور ایک ہی بات پر گریہ کیا ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. سب کو یہی قلق رہا کہ ہاں نامحرموں کا مجمع ہے اور ہماری بھوبی زینب ہے، اور اس عالم میں ہے کہ سر پر ردا نہیں ہے، اس عالم میں ہے کہ بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہے. بس آخری جملے تقریر کے میرے عزیزوں، یہی امام حسن عسکری نے بھی وصیت کی اپنے 5 برس کے بیٹے کو، وہ جو ہمارے وقت کا امام ہے کہ جس وقت یتیم ہوا تو 5 برس کی عمر ہے. اور خدا کی قسم
جب سکینہ یتیم ہوئی ہے تو سکینہ بھی 4 برس کی ہے، لیکن میں امام زمانہ سے کہوں گا، لے آنا تابوت، میں امام زمانہ سے کہوں گا مولا جب آپ یتیم ہوئے تو کسی نے آپ کو تماچے تو نہیں مارے، مولا آپ کے دامن میں آگ تو نہیں لگی، مولا ذرا کربلا میں آئیں، ایک بچی ہے جو اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نو کے سنا پر دیکھ رہی ہے اور اسے راستے بھر کبھی دائیں رخسار پر کبھی بائیں رخسار پر، اور بچی قرآن کا رخ کر کے کہہ رہی ہے چچا عباس مدد کو آؤ، مجھے بابا پر رونے نہیں دیا جا رہا، ہائے حسین وائے حسین۔